بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج یہ نوٹس رومانوی تحریک کے حوالے سے ہے، تو آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم رومانوی تحریک کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے اس کو سمجھ جائے، پھر اس کو اپنے الفاظ میں لکھنے کی کوشش کرے، اور پھر بھی اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو رومانویت کیا ہے؟ رومانویت کی اصطلاح آج سے تقریباً 3000 سال پہلے وجود میں آئی ہے۔ 3000 سال پہلے یہ وہ دور تھا جب یورپ پر علم و ادب کی روشنی نہیں پڑی تھی، یعنی یورپ والے علم و ادب سے بیزار تھے۔ آج کل تو انہوں نے بہت ترقی کی ہے، خاص طور پر اٹلی، جہاں بعض جنگجو اور کاشتکار قبیلے آباد تھے۔ اٹلی میں ایک قبیلہ تھا جس کے افراد کو لیٹنز کہا جاتا تھا۔ یہ وہی قبیلہ ہے جس نے دنیا کو لاطینی زبان دی۔ 3000 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ قبیلہ رفتہ رفتہ تمام یورپ میں پھیل گیا، اور ساتھ میں ان کی لاطینی زبان بھی پورے یورپ میں پھیل گئی۔ یہ زبان تقریباً 2000 سال کے عرصے میں پھیلی۔ تقریباً 1000 عیسوی تک یہ زبان اپنا اثر دکھاتی رہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب 1000 عیسوی کا زمانہ شروع ہوا تو چند مقامی زبانوں نے بھی جنم لینا شروع کیا۔ ان زبانوں نے تقریباً 1400 عیسوی تک کافی ترقی کی۔ ان زبانوں میں پرتگالی، انگریزی، ہسپانوی، جرمنی اور اطالوی شامل ہے، یعنی یہ 5 زبانیں شامل ہیں جو کہ آہستہ آہستہ ترقی کر رہی تھی لاطینی زبان کے ساتھ ساتھ۔ 1400 عیسوی میں یورپ پر رومانس کا تسلط تھا، اسی لیے رومانس کی مناسبت سے ان 5 زبانوں کو رومانوی زبانیں کہا جانے لگا، اور ان زبانوں میں جو ادب تخلیق ہوا انہیں رومانوی ادب کہا جانے لگا۔ روسو کی اس آواز کو رومانویت کا اول کہا جاتا ہے، یعنی رومانویت کے آغاز کا ایک آواز ہے روسو کا یہ جملہ کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے، مگر جہاں دیکھو پابا زنجیر ہے، یعنی زنجیر میں جکڑا ہوا ہے۔ رومانویت کا مفہوم کیا ہے؟ جس طرح ادب کی آج تک کوئی ٹھوس اور جامع تعریف سامنے نہیں آئی، بالکل اسی طرح کا حال رومانویت کا بھی ہے، کیونکہ آج تک اس کی کوئی ٹھوس اور جامع تعریف پیش نہیں ہوئی۔ بہرحال رومانویت سے وابستہ ادیبوں اور نقادوں کی رائے کو دیکھا جائے تو مجموعی طور پر رومانویت مندرجہ ذیل 4 چیزوں سے مشتق ہے، یعنی جتنے ادیبوں اور ناقدوں نے اپنے رائے پیش کیے ہیں رومانویت کے حوالے سے، تو ان تمام ادیبوں میں جو چیزیں مشترک ہیں وہ یہ 4 چیزیں ہیں: آزادی، عورت، انقلاب اور ماضی پرستی۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ رومانوی لفظ سے 3 اہم مفاہیم وابستہ ہو گئے، یعنی عشق و محبت سے متعلق چیزوں کو رومانوی کہا گیا، زبان کی بناوٹ، سجاوٹ اور دلکشی کو رومانوی کہا جانے لگا، ماضی پرستی سے لگاؤ کو رومانوی کہا جانے لگا۔ ٹھیک ہے، یعنی عشق و محبت کی باتیں ابتدا میں رومانویت ایسی نثری کہانی کو کہا جاتا تھا جس میں خوبصورت الفاظ کے ذریعے عشق و عاشقی کی داستان بیان ہوتا تھا، اور ساتھ میں مہمات کی اور جنگ وغیرہ کی باتیں ہوتی تھی۔ تو ایک تحریر میں اگر یہ باتیں ہوتی تھی، عشق و محبت کی باتیں خوبصورت الفاظ میں اگر تحریر ہوتی اور اس میں پرانے زمانے کے واقعات ہوتے، تو پھر اس تحریر کو رومانوی تحریر کہا جاتا تھا۔ تو اسی وجہ سے یہ 3 باتیں وہاں سے نکلی ہے رومانویت سے، یعنی عشق و محبت سے متعلق چیزوں کو رومانوی کہا گیا، زبان کی بناوٹ، سجاوٹ اور دلکشی کو رومانوی کہا جانے لگا، یعنی خوبصورت الفاظ میں، خوبصورت زبان میں اس قصے کو بیان کرنا، ماضی پرستی سے لگاؤ کو رومانوی کہا جانے لگا۔ ماضی پرستی سے لگاؤ یعنی پہلا جو دور ہے یورپ کا، اس سے لگاؤ رکھنا، جو پہلے واقعات ہوئے ہیں اس کو یاد کرنا، اس کو رومانوی کہا جانے لگا۔ رومانوی تحریک نے انسان کو پر لگا دیے، جس کی بنا پر انسان نے زمین کو چھوڑ کر آسمان کی حیالی بخشتوں میں رہنا پسند کیا، یعنی
یعنی انسان زمین سے اٹھ گیا، انہوں نے زمین کو چھوڑ دیا اور خیالی دنیا میں جا کر بسنے لگا۔ یہ رومانویت ہے۔ اردو ادب میں رومانوی تحریک، یعنی اردو ادب میں کس طرح یہ تحریک آئی؟ اردو ادب میں رومانوی تحریک علی گڑھ تحریک کے خلاف رد عمل کے طور پر ابھر کر سامنے آئی ہے۔ علی گڑھ تحریک نے عقلیت پسندی پر زور دیا تھا۔ عقلیت پسندی یعنی ہر چیز کو عقل سے ثابت کرنا۔ یہ چونکہ سر سید تحریک تھا، سر سید اس کے علمبردار تھے، تو اس پر فتوے بھی لگے ہیں قادیانے کے، ٹھیک ہے، کہ یہ ہر چیز کو عقل سے دیکھتے تھے۔ اسی طرح وہ مذہب میں بھی انہوں نے عقل کا استعمال کیا، اور قبر کے عذاب سے انہوں نے اس کو نہیں مانا، اس سے انکار کیا، کیونکہ عقل یہ نہیں مانتی۔ سر سید کہتے تھے اس طرح فرشتے وغیرہ ہیں، یہ عقل نہیں مانتے، تو سر سید یہ کہتے تھے کہ عقل اگر ایک چیز نہیں مانتی تو ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے رد عمل میں پھر رومانوی تحریک آئی ہے۔ تو علی گڑھ تحریک نے عقلیت پسندی پر زور دیا تھا، اور خاص کر یہ تحریک کسی علمی و ادبی تھی، یعنی مقصدی تھی۔ اس میں مقصد تھا مسلمانوں کی اصلاح ہوتی تھی سادہ زبان میں، جس سے ادب کا روح زائل ہو گیا، ادب کو نقصان پہنچ گیا اور جمود کا شکار ہو گئی تھی یہ تحریک۔ تو اسی کے مقابلے میں رومانوی تحریک نمودار ہوئی۔ رومانوی تحریک نے داخلیت پر زور دیا، یعنی انسان کو اپنے آپ تک محدود رکھا، اور اس تحریک کے زیر اثر فنکاروں نے عقلیت کی بجائے تخیل کی کار فرمائی شروع کی، یعنی عقلیت سے انہوں نے چھٹکارا حاصل کیا رومانوی ادیبوں نے، اور تخیل کی طرف چلے گئے، اپنی خیالی دنیا کی طرف چلے گئے۔ رومانویت کی خصوصیات کیا ہے؟ رومانویت کی خصوصیات 3 خصوصیات ہے جو کہ مندرجہ ذیل ہے۔ تخیل کی فراوانی، رومانویت میں جوش اور جذبے کی فراوانی ہوتی ہے، یعنی جوش اور جذبے کا عمل دخل رومانویت میں زیادہ ہوتا ہے، اور تخیل کی کارفرمائی زیادہ ہوتی ہے۔ امیجینیشن، تخیل، ٹھیک ہے، اس کی کارفرمائی اس میں زیادہ ہوتی ہے، اور تخیل کی اس قوت سے رومانوی مصنف ہمیں ایک نئی اور رنگا رنگ دنیا میں لے جاتا ہے۔ تخیل یعنی انسان کی اپنی ایک الگ دنیا ہے، ٹھیک ہے، جس میں انسان جب جاتا ہے تو وہاں پر خوش ہو جاتا ہے، یہاں کے دنیا کی مصیبتوں سے خود کو آزاد کرتا ہے۔ دوسری جو خصوصیت ہے وہ ماضی پرستی ہے۔ جس طرح انسان کو اپنی بچپن عزیز ہوتی ہے، بچپن کے حسین یادوں کو سینے سے لگاتے ہیں اور ناخوشگوار باتوں کو بلاتا ہے، اسی طرح رومانوی ادبا بھی ماضی پرست ہوتے ہیں۔ کہیں وہ گزرے ہوئے زمانے کے اساطیر کو بیان کرتے ہیں، اساطیر یعنی قصے کہانیوں کو بیان کرتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں، اور کہیں وہ ماضی کے عظیم کرداروں سے متاثر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے اندر وطن پرستی اور آزادی کے جذبات اجاگر ہوتے ہیں۔ یعنی اس طرح کے کرداروں کو جو پرانے زمانے میں گزرے ہوئے ہیں اس کو یاد کرتے ہیں جو کہ بہادر تھے، تو اس سے اس کے اندر بھی رومانوی ادبا اور شعراء کے اندر بھی آزادی کا اور وطن پرستی کا جذبہ اجاگر ہوتا ہے۔ اگلی جو خصوصیت ہے 3 نمبر پر، وہ اداسی ہے۔ رومانوی شعراء نے اداسی اور غمگینی کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ ان کے نزدیک زندگی کا کوئی بھی پہلو دکھ درد کے بغیر مکمل نہیں، لہٰذا اس اداسی کو رومانوی شعراء نے معراج تک پہنچایا۔ یعنی آپ اگر اس کے تصانیف کو اور ان کی شاعری کو دیکھیں تو اس میں دکھ اور درد بھی ہے، کیونکہ یہ لوگ کہتے تھے کہ دکھ اور درد کے بغیر زندگی مکمل نہیں ہے۔ مخزن کی تحریک، یعنی رومانوی تحریک کو مخزن کی تحریک بھی کہا جاتا تھا۔ یہ ایک ماہنامہ تھا۔ ماہنامہ یعنی 1 مہینے بعد جو شائع ہوتا ہے، رسالے کی طرح ہوتا ہے، 1 مہینے کے حالات اس میں بیان ہوتے ہیں، تو یہ ایک ماہنامہ تھا مخزن، جس نے رومانویت کو تقویت دی، یعنی رومانویت کا پرچار اس میں ہوتا تھا۔ اس کے رومانوی ادیب اور شعراء مخزن کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کرتے تھے، اپنے جو چیزیں وہ لکھتے تھے مخزن کے ذریعے وہ شائع ہوتی تھی، تو اسی وجہ سے اس تحریک کو مخزن کی تحریک بھی کہا جاتا ہے۔ 1901 عیسوی میں اس کا اجرا ہوا، یعنی یہ شائع ہوا، اس کا اناگوریشن اس کی ہوئی، افتتاح ہوئی۔ اس کے مالک و مدیر شیخ عبدالقادر تھے۔ اس ماہنامے کو اس وقت کے بڑے بڑے شعراء اور ادبا کا تعاون حاصل تھا۔ اس ماہنامے میں مستقل مضامین لکھنے والے، یعنی بہت زیادہ مستقل ایک تسلسل کے ساتھ لکھنے والے جو فنکار تھے، جو کہ ادیب اور شعراء تھے، ان میں علامہ اقبال، ظفر علی خان اور اختر شیرانی شامل ہے۔ اس کے علاوہ شبلی نعمانی، حسرت موہانی،
محمد حسین آزاد، ابوالکلام آزاد، چک بست، ریاض حیدرآبادی، آغا حشر کشمیری، اسماعیل مرٹی وغیرہ کے نگارشات بھی اس میں شائع ہوتے تھے۔ یعنی یہ لوگ بھی جو لکھتے تھے تو اس میں شائع ہوتے تھے، لیکن علامہ اقبال، اختر شیرانی اور ظفر علی خان مستقل طور پر اس ماہنامے میں لکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، رومانوی تحریک کے نثر نگار سجاد حیدر یلدرم، ابوالکلام آزاد، مہدی افادی، نیاز فتح پوری، مجنوں گورکھپوری، مرزا ادیب اور اے حمید، یہ نثر نگار ہے، نثر لکھنے والے تھے۔ اب جو شعراء ہے رومانوی وہ ہے علامہ اقبال، اختر شیرانی، حفیظ جلندری، اسماعیل مرٹی، جوش ملیح آبادی اور احسان دانش۔ رومانوی تنقید نگار کون تھے؟ رومانوی تنقید نگار میں مہدی افادی، عبدالرحمن بجنوری، نیاز فتح پوری، مجنوں گورکھپوری اور فراق گورکھپوری اس کے تنقید نگاروں میں شامل ہے رومانوی تحریک کے۔ تو آج کی یہ ویڈیو تھی، یہ نوٹس رومانوی تحریک کے حوالے سے تھے۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آ چکی ہوگی، آپ نے اس ویڈیو کو سمجھ چکا ہوگا، اس کو اپنے پاس لکھ لیجئے اور دوبارہ سے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ یہ آپ کو کلیئر ہو جائے گی۔ اگر پھر بھی کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔